رحمت نازل ہوتی ہے جب نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں جن کے تذکرے پر رحمت نازل ہوتی ہے، جب وہ خود ہوتے ہوں گے تو کتنی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تذکرے پر یہ حال زبانی تذکرہ کرو۔ اور حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نیک آدمی کا خیال بھی انسان کو آ جائے تب بھی دل میں نور آ جاتا ہے۔ آج کل چونکہ دل بہت قلا بازیاں کھاتا ہے اور نفس شیطان کھینچتے ہیں، فوراً اچھے لوگوں کا تصور کر لیں، بس فوراً اس کی ظلمت میں چراغ روشن ہو جائے، کیونکہ نفس اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل ظلمت اور اندھیرا ہے، سخت اندھیرا ہے نفس میں، بالکل ظلمت ہے، ظلمت ہی ظلمت۔ اور جتنا گہرا اندھیرا ہوتا ہے اتنی تھوڑی سی روشنی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ چراغ اگر جو جگنو بھی ایسے اندھیرے میں روشن ہو اور وہ بار بار ایسے کرے، اس سے بھی آدمی کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جو ستارے بنائے ہیں اس کی جہاں بے شمار حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ بھی بیان کی وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس کو مزین کیا ہے، کیونکہ اگر رات کو اوپر دیکھتے تو ہمیں ہول پڑ جاتی، تو یا چاند ہوتا ہے یا ستارے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، ہمیں ہول نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی چھت ایسی بنا دے کہ رات کو ایسے دیکھو تو ڈر لگے، ایسا رنگ کر دے یا ایسی شکل بنا دے تو انسان کو اوپر تو دیکھنا ہوتا ہے، رات کو ایسے لیٹے گا وہ دیکھے گا یہ کیا چیز ہے، اور اگر قمقمے لگیں خوبصورت ہے تو انسان کو حوصلہ رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انسان اوپر دیکھیں گے اس آسمان چھت کی طرف تو ان کو دل کو ہول پڑ جائے گا، کیونکہ اندھیرا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ، ہم نے مصابیح سے چراغوں سے روشن کر دیا۔ اور دوسری ورجوم للشیاطین، اور شیاطین کے مارنے کا انتظام بھی ان کے ذریعے کیا، جو مارے جاتے ہیں ان کو تاکہ شیطان اوپر نہ جائے۔ تو جہاں ظلمت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ٹمٹماتا چراغ جو ہے اس کی روشنی بھی انسان کو حوصلہ دیتی ہے۔ تو جب یہ نفس گناہ کی طرف آتا ہے تو بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا کرتا ہے، اور یہ بالکل کیونکہ اندھیرا کرے گا تب جا کر اس سے یہ فیل کرائے گا۔ اس وقت اگر کسی نیک آدمی کا بھی خیال آ جاتا ہے تو چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر جب چراغ روشن ہو جاتا ہے تو آدمی کو حجاب ہو جاتا ہے پھر گناہ سے۔ اس لیے فرماتے ہیں صالحین کے تذکرے پر بھی اللہ نے یہ رکھا ہے۔ اصل میں ہمیں رجال اللہ کی اہمیت ہی نہیں ہے، اگر رجال اللہ کی اہمیت پتہ چل جائے تو ہم کبھی بھی وہاں سے ان کے در سے نہ جائیں، لیکن ہمیں اہمیت نہیں ہے۔ ورنہ بخاری شریف میں صرف فرمایا 100 قتل کرنے والا بعض اس لیے بخشا گیا کہ وہ رجال اللہ کی بستی میں جا رہا تھا، نہ اس نے کسی رجال اللہ سے ملنے کی نیت کی تھی، صرف اس زمین کی نیت کی تھی جہاں نیک لوگ رہتے تھے، میں اس زمین پہ جا کے توبہ کر لوں، توبہ بھی نہیں کی تھی ابھی، یعنی اس زمین کی اہمیت دیکھیں۔ حالانکہ اس نہیں کہ وہاں کو اللہ والوں سے ملنے جا رہا ہوں، کہ میں اس زمین پر چلا جاؤں جہاں نیک لوگ ہیں، وہاں توبہ کروں، کیونکہ میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، وہاں توبہ کروں گا تو میں توبہ پہ جم جاؤں گا۔ اس سے نقطہ سمجھ میں آیا کہ یہ توبہ ہماری ٹوٹتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رجال اللہ کے پاس آتے جاتے نہیں ہیں، ورنہ توبہ پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جا رہا ہے، راستے موت آ گئی، فرشتے آ گئے، جانور لینے والے نے تو جان نکال لی، اب جنت والے آ گئے، دوزخ والے آ گئے۔ دوزخ والے کہتے ہیں 100 قتل کیے ہمارا بندہ ہے، جنت والے کہہ رہے ہیں توبہ کرنے جا رہا تھا ہمارا بندہ ہے، انہوں نے کہا کی تو نہیں ابھی تو پہنچے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جھگڑا لے گئے، کیونکہ فرشتے آپس میں الجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جن میں عقل ہے اس میں تنازع ہو سکتا ہے، آپس میں آرگومنٹ جس کو کہتے ہیں، بحث مباحثہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی زمین کی پیمائش کرو، جہاں سے چلا تھا برے لوگوں کی بستی سے اس کے قریب ہے مرنے والا یا نیک لوگوں کی بستی قریب ہے، یہ پیمائش کرو۔
اور ادھر حکم دیا نیک لوگوں کی بستی کو کہ اس مرنے والے کے قریب ہو جا، اور برے لوگوں بس سے کہا کہ تو دور ہو جا، کیونکہ زمین اللہ کے ہاتھ میں سکڑنا اور پھیلانا۔ تو جب پیمائش کی تو ایک دو بالشت نیک لوگوں بستی کے قریب نکلا تو حکم ہو گیا اب اس کو نیک وہ لے جائیں۔ اب چونکہ وہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا اور اس نے بعد میں یہ نیت کی تھی کہ میں توبہ کرنے کے بعد تمام لوگوں سے جا کے حق معاف کراؤں گا، اور اگر نہیں کریں گے تو میں کہوں مجھے قتل کر دو تم قصاص میں، ورنہ ان کو دیت دوں گا، ان سے معافی مانگوں گا۔ موقع تو ملا نہیں۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے قیامت کے دن یہ بھی اللہ اپنے ذمے لے لیں گے، جب توبہ قبول کر لی فرمایا کہ بھی تیرے جو بھی دعوے دار ہیں ان کو ہم جنت دے کے راضی کر لیتے، تجھے بچا لیں گے۔ اور پھر یہاں یہ دعا نقل کی کہ انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ مغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وتکفل برضا خصومنا، اور ہمارا جو خصم ہے جو قابل ہمارے خلاف دعویٰ کرے گا اس کو راضی کرنے کی ذمہ داری لے لے۔ وتکفل برضا خصوم، اللہ مغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا۔ اس لیے کونوا مع صادقین کا حکم ہے کہ صادقین کے پاس ساتھ رہو، وہ سارے خزانے وہیں سے ملتے ہیں۔ کتاب اللہ بھی رجال اللہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔ آج جو گمراہی کا سبب ہے وہ یہی ہے، از خود سمجھنے کی کوششیں، ہم از خود قرآن سمجھیں گے، از خود حدیث سمجھیں گے۔ اگر از خود سمجھنا ہوتا تو یہی تو کفار نے کہا تھا، مشرکین نے کہا ہم عربی جانتے ہیں، ہمارے پہ قرآن بھیج دو ہم خود سمجھ لیں گے۔ رسول اللہ یتیم کو کیوں بلایا بیچ میں رسول، یہ اعتراض تھا۔ اللہ نے فرمایا بھائی تمہاری اس لیول کی سمجھ ہے، تمہاری اس لیول کی ہو، استاد چاہیے۔ الف با تو تم پڑھ نہیں سکے بغیر استاد کے، جو بالکل سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی گنجلک نہیں۔ الف با تا میں کوئی گنجلک ہے؟ دو تین لفظ جوڑے ہوں تو پتہ ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے بھائی۔ دو تین لفظ اگر جوڑے ہوں، مطلب بچہ ہے، اب بچہ کو پڑھنے میں تو استاد چلو ضرورت پڑے گی، بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے، کیا لفظ ہے، یہ جڑ گیا۔ الف با تا میں تو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ایک ہی لکھے ہوئے ہیں، وہاں بھی استاد انہوں نے پڑھ الف، اور یہاں قرآن سمجھنے کا تم دعویٰ کرتے ہو رسول کے بغیر، نہیں، رجال اللہ کے بغیر تم کتاب اللہ بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم رجال اللہ بھیجتے ہیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، ہم رسول کو بھیجتے ہیں تاکہ جو نازل شدہ کتاب ہے اس کو واضح کر کے بتائیں، اپنے قول اور عمل سے بتائیں، جس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوتی جو کہتے ہیں ہم آج خود سمجھ لیں گے۔ نہ، صحابہ اکرام سے زیادہ عربی دان کوئی نہیں ہے، وہ بھی رسول اللہ سے پوچھتے تھے اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں اس کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ مشہور بخاری شریف کی روایت ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ رات کو آیت نازل ہوئی کہ سفید دھاگا جب سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے تو کھاتے پیتے رہو، اور من الفجر کا لفظ ابھی نازل نہیں ہوا تھا، من الفجر کہ خیط ابیض خیط سے جدا ہو، لیکن من الفجر لفظ نازل نہیں ہوا ابھی۔ تو رات کو گئے، صبح کو آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی، اس نے فرمایا کیا تمہیں پریشانی، کہ رات میں نے ایسے سنی تو میں نے 2 دھاگے رکھ لیے اپنے تکیے پر، سیاہ بھی اور سفید بھی، اور اس کو دیکھتا رہا اور سیری کرتا رہا بھی یہ کب واضح ہوں گے ان کا رنگ تو میں بند کروں۔ تو اتنے میں اذان ہو گئی اور واضح بھی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ بہت ہنسے، فرمایا انا بسعادتک العریض، تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے، اور میں اس سے مشرق مغرب مراد ہے۔ یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا وہ ہے جو صبح کو ہوتا ہے، کہ رات کا سیاہ دھاگا یعنی ایک لائن اور نیچے سفید لائن، وہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے، یہ دھاگے مراد نہیں ہیں۔ اب دیکھو عدی بن حاتم اتنا بڑا صحابی ہے اور حاتم تائی کا بیٹا ہے اور افصح العرب، اتنا فصیح ہے، لیکن آیت نہیں سمجھ سکا جب تک رسول اللہ نے سمجھائی، آپ نے سمجھائی تو سمجھائی۔ اس لیے سارے خزانے علم کے، روحانیت کے رجال اللہ کے پاس آنے جانے میں ملتے ہیں، مگر یوں ہی آتے جاتے رہو گے، محبت کا پھل اپنا پاتے رہو، کونوا مع الصادقین۔ اس لیے کہتے ہیں انسان جتنا بھی نالائق ہو اس
کو چاہیے کانٹا ہے پھول کے دامن میں رہے، گلشن سے نہیں نکلے گا. اگر الگ ہوگا کرپا مارے گا مالی اور باہر پھینکے گا گلشن سے، اور بٹھیان لے جائے گی، بٹھی کے نیچے ڈال کے دانے بھن دے گی، اوپر دانے بھنے جائیں گے، نیچے یہ بھن جائے گا کانٹا صاف. لیکن اگر وہ پھول کے دامن میں ہوگا تو گلشن میں رہے گا. بلکہ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن خود بھی پھول بن جائے گا، خود ہی اس کانٹے کو پھول بنا دے گا. خار ہے.